السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا اور 20 جنوری سے آج 30 جنوری ہونے کو آ گئی ہے۔ ان 10 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اقدامات کیے ان کو اگر ایک نظر سے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امریکہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت ساری ممالک کے خلاف ٹیرف امپوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام درآمدی جو امپورٹ کی جائیں گی چیزیں امریکہ امپورٹ کرے گا اس کے اوپر 10 سے 20% ٹیرف امپوز کرے گا۔ اسی طرح چین کے خلاف وہ ٹیرف امپوز کرے گا، کیونکہ چین کی جو مارکیٹ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ کے ہاں کھپت ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ 60% ٹیرف تک ہم لگا دیں گے چین کے خلاف۔ اب ایک طرف یہ سخت اقدامات ہیں، ایک طرح سے پابندیاں دوسرے ملکوں کے اوپر، ٹیرف کا اختیار، لیکن ان سخت اقدامات کے خلاف ہمیں ایک رد عمل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جیسے کینیڈا نے کہا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ٹرمپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کینیڈا کی معیشت جو ہے وہ شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر ڈنمارک نے ٹرمپ کو کہا کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کہ گرین لینڈ آپ ہم سے لے لیں۔ اسی طرح میکسیکو، باقی ملکوں سے، برکس ممالک سے اس سخت رد عمل سامنے آیا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو 10 برس قبل تھے یا 20 برس قبل تھے امریکہ کے۔ یہ 2025 ہے۔ 2000 میں دیکھیں، اگر سال میں آج سے 25 برس پیچھے چلے جائیں تو آپ کو امریکہ کی جو معیشت ہے وہ چین کی معیشت سے 8 گنا بڑی معیشت ملتی ہے۔ جو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فرق ہے 8 گنا کا اب 1.5 رہ گیا ہے، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ 10 برسوں میں 2035 تک جو چین کی معیشت ہے وہ امریکہ سے آگے نکل جائے گی۔ تو یہ ایک آج کی ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کہ ایک واضح شفٹ ہے جو کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ویسٹرن ممالک سے ایسٹرن ممالک کی طرف، جو یورپ سے ایشیا کی طرف، اور اس میں چین ہمیں لیڈنگ رول کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی بادشاہت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ بظاہر تو ابھی امریکہ بادشاہ ہے، سیاست کا بھی اور معیشت کا بھی، لیکن جس طرح کی شفٹ آ رہے ہیں، جو جیو پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہے، آگے چل کر یہ تمام انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں کہ شاید اب امریکہ کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور وہ جو سورج 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا تھا امریکن ڈومینیشن کا، اور ڈالر کے بلبوتے کے اوپر کے تباہ حال ملکوں کو کی امداد کے لیے ڈالر کو بطور انٹرنیشنل ٹریڈ کے اختیار کیا گیا، اور پھر ڈالر ایسا آگے بڑھا کہ اس نے پھر سوویت یونین کو بھی شکست دی سرد جنگ میں۔ اس وقت کہ اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں سرد جنگ کے دوران کے، تو کوئی یہ نہیں مانتا تھا کہ امریکہ سوویت یونین کو شکست دے سکے گا، کیونکہ حجم کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے سوویت یونین ایک بڑا ملک تھا۔ تاہم امریکہ نے اس کو شکست دی،
اسی طرح اگر آج آپ یہ کہیں کہ چین امریکہ کو شکست دے دے گا تو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تاہم صورتحال جو دنیا کی یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، اب یہ شفٹ آ رہا ہے، اور جو امریکن ڈومینیشن ہے پالیٹکس کے اوپر اور معیشت کے اوپر، اب وہ شفٹ لے رہی ہے. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں تو پاکستان کو بھی ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دنیا کی سیاست کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اگر ٹرمپ اپنے اقدامات کے ذریعے امریکہ کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکے، اور اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ پھر امریکہ کی جو معیشت ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور برکس ممالک کا جو بلاک ہے وہ پھر آگے بڑھ جائے گا. اس وقت بھی برکس ممالک دنیا کے 55% حصے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ میں 193 ممالک ہیں، اور 193 ممالک میں 130 ممالک وہ ہیں جن کی ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ 130 ممالک، ان میں سے کچھ تو برکس میں شامل ہو چکے ہیں، اگر یہ 130 ممالک برکس میں بلاک میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیرالل جو عالمی معاشی نظام کا سسٹم ہے، ایک سیاسی نظام کا سسٹم ہے، وہ وجود میں آ سکتا ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، اس کو سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے. اور یہ ٹرمپ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت کروشل پیریڈ آف دا ہسٹری ہے، اور یہ ڈٹرمن کر دے گا کہ کس طرف حالات کا رخ بڑھتا ہے. بظاہر تو جیسے میں نے بتایا کہ شفٹ ایشیا، اور ایشیا میں جو شفٹ ہے وہ چین کی طرف ہے. ابھی تک جو ٹرمپ نے اقدامات کیے ہیں اس کے خلاف تو سخت رد عمل آیا ہے. وہ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ٹیرف لگائے تو یہ کینیڈا کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں، لہذا ٹیرف سے خبردار رہیں. اسی طرح میکسیکو کی طرف سے سخت رد عمل آیا ہے. جو گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر ڈنمارک نے واضح کیا ہے امریکہ کو کہ امریکہ جو گرین لینڈ ہے اس کو پانے کے لیے بےتاب نہ ہو اور اس سے باز رہے، اور یہ اس کی سوورینٹی میں مداخلت ہوگی اگر امریکہ گرین لینڈ کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح برکس ممالک جو ہیں ان کی طرف سے بھی شدید رد عمل ہے. تو یہ عمل اور پھر اس کا رد عمل، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ ٹرمپ ساری دنیا سے لڑ لے. بہت مشکل ہے کہ امریکہ اب ساری دنیا سے جنگ کر لے، سارے برکس ممالک کے خلاف کوئی ایسے اقدامات اٹھا لے. تو یہ اس کا سیویئر ریئیکشن آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بنیادی جو ہتھیار ہے امریکہ کی معیشت کی ڈومینیشن کا، وہ ڈالر ہے اور وہ ٹریڈ ہے اور تجارت. اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ تجارت ہی بنیادی ہتھیار رہا ہے ملکوں کا دوسرے ملکوں کے اوپر حکمرانی کرنے کا. ہمارے ہاں بھی دیکھیں، اگر آپ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو وہ بھی تجارت کی بنیاد کے اوپر ہی انہوں نے پھر بعد ازاں پورے برصغیر پاک و ہند کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا. تو تجارت اب جو برکس ممالک کی طرف جاتی ہے، اور تجارت میں اگر برکس ممالک ڈالر کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صدی جو ہے وہ پھر چین کی صدی ہوگی. اسی طرح جس طرح گزشتہ صدی 20ویں صدی کو اگر آپ امریکہ کی صدی قرار دیں
کیونکہ دنیا کی معیشت امریکہ کنٹرول کر رہا تھا، اور اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں 19ویں صدی میں، اس وقت برطانیہ دنیا کے سپر پاور تھا، کیونکہ دنیا کی معیشت اس وقت برطانیہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس صدی میں اگر آگے چل کر دنیا کی معیشت جو ہے وہ برکس بلاک میں کنورٹ ہوتی ہے، اور چین، اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈنگ پلیئر ہے، تو چین shall emerge as the superpower of not only of this region بلکہ پوری دنیا میں اپنا سکہ جمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی، قومی سلامتی کے اداروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو بھی پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو، جس میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں، غربت دور ہو، جس میں جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو، اور ہم وہ پاکستان دیکھ سکیں حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے، جو علامہ اقبال پاکستان چاہتے تھے۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔